ہم تینوں بہن بھائی وکیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت میرے بڑے بھائی والد کے انتقال کی وجہ سے صدمے کی حالت میں تھے، کیونکہ بڑے بھائی کو والد سے بہت محبت تھی۔ میرے والد بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، رات کو اچانک سے ان کے سینے میں درد اٹھا اور آنن فانن ہی وہ دوسرے جہاں کوچ کر گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح اچانک ہمارے والد ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 1 بہن، اور اس وقت وکیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے ایک وصیت چھوڑی ہے۔ مالی اعتبار سے میرے والد کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے ہمارے پاس بھی پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ بہن بھی اچھے گھر بیائی گئی تھی، وہاں پر بھی دولت کی ریل پیل تھی۔ وکیل صاحب کے سامنے بھائیوں کے ساتھ بہن نے بھی بیٹھنا تھا۔ وکیل صاحب نے جب والد کی وصیت سنائی تو سن کر میرے بہن بھائی دونوں ہی اشتعال میں آئے۔ غصہ تو میری بہن کو بھی آنے لگا۔ بڑا بھائی جو کچھ دیر پہلے صدمے کی حالت میں تھا، ابا جان کی وصیت سن کر کہنے لگا کہ ہمارا باپ کیا سٹیا گیا تھا؟ یہ کیسی وصیت کی ہے انہوں نے؟ میں اس وصیت کو نہیں مانتا۔ میں تو اپنے بڑے بھائی کا بدلتا روپ دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے والد سے بے تحاشا محبت ہے، اس لیے ان کا قرآن پاک اور جائے نماز میں اپنے پاس رکھوں گا اور اسی جائے نماز پر میں عبادت کروں گا، کلام پاک بھی روز پڑھوں گا تاکہ میرے والد کو ایصال ثواب مل سکے۔ یہی اصل قیمتی اثاثہ ہے اور میں اپنے والد کا یہ اثاثہ مرتے دم تک اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ سن کر مجھے اپنے بھائی پر رشک ہوا تھا، لیکن وکیل صاحب کی وصیت سننے کے بعد جو رویہ میرے بھائی نے اپنایا تھا، میں دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ارے بھائی کے رویے کو تو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میرا بھنوئی بھی اکھڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ بڈھے نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کا بھی نہیں سوچا۔ ارے ایسا شریعت میں نہیں ہوتا۔ میری بہن بھی اس وقت غصے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کو ایک بار منع نہیں کیا تھا کہ وہ کس طرح کے لہجے میں والد صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ انور بھائی، آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس بارے میں بات کریں، کیونکہ یہ ہم بہن بھائیوں کا اپنا معاملہ ہے، اور ابا جان جو بھی وصیت لکھوا کر گئے ہیں، انشاءاللہ ہم تینوں بہن بھائی اسی وصیت کے مطابق چلیں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی فاروق نے مجھے چپ کروا دیا۔ کہنے لگے تم چپ رہو، تمہیں ابھی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ وصیت وکیل صاحب کے ہاتھ سے پکڑی اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے پیروں میں پھینک کر رون ڈالی۔ کہنے لگے کہ میرا باپ شاید بڑھاپے کی وجہ سے اپنی عقل کھو بیٹھا تھا، اس لیے مجھے اس کی وصیت قطعی منظور نہیں۔ مالی حالات سے ہم تینوں بہن بھائی ٹھیک ٹھاک تھے، اس لیے میرے والد نے وصیت میں یہ بات صاف لکھوائی تھی کہ ایک جامع مسجد ان کی جائیداد کو بیچ کر بنائی جائے اور باقی کا پیسہ یتیموں اور بیوہ عورتوں کو تقسیم کیا جائے۔ والد کی جائیداد کا بس ایک حصہ ان کی اولاد میں تقسیم کیا جائے، جس میں کہ ان کی دکانیں بھی شامل تھیں، اور اس کا کرایہ بھی ان کی اولاد کو دیا جائے۔ لیکن میرے بڑے بھائی کو ابا کی یہ وصیت بالکل غلط لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی جان، ہمارے پاس پیسے کی کوئی خاص کمی تو نہیں ہے، پھر آپ کو والد کی وصیت ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی کہنے لگے کہ تم چھوٹے ہو، تمہیں ابھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ جامع مسجد بنانا میرے باپ کا خواب تھا، لیکن بڑے بھائی کہنے لگے کہ شہر بھر میں کئی ہزار مسجدیں تعمیر ہیں، ایک نئی مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی کی یہ بات سن کر بہنوئی بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ فاروق، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ارے ان یتیموں اور بیوہ عورتوں کو یہ چیریٹی والے اور یتیم خانے والے دیتے ہی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ایک ٹھیلا تک نہیں دیتے۔ برائے نام چند خاص لوگوں کو کچھ رقم دی اور باقی سب اپنی جیب میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنا پیسہ کبھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ باپ کی جائیداد پر صرف اولاد کا حق ہے، اس لیے ساری جائیداد صرف تم تینوں کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ بہنوئی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، حالانکہ وہ خود بھی بہت امیر ترین شخص تھا۔ میری بہن بیاہ کر عالی شان گھرانے میں گئی تھی، لیکن پیسوں کی اس لالچ نے شاید بھائی اور بہنوئی کو اندھا کر دیا تھا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو آپ کے والد کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں بری الذمہ ہو چکا ہوں، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام۔ یہ کہہ کر وکیل جا چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ چونکہ والد کے مرنے کے بعد میں اس گھر کا بڑا ہوں، اس لیے باقی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ ہمارے والد نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا ہی سکھایا تھا، اس لیے میں نے بڑے بھائی کے ساتھ بحث نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی مرضی ہی کریں گے۔ چند دن تعزیت کے گزرنے کے بعد بڑے بھائی جا کر میرے والد کی بینک اکاؤنٹ سے ساری رقم نکلوا کر لے آئے، جو کہ کافی زیادہ تھی، اور انہیں تینوں میں تقسیم کر دیا۔
کیونکہ میری والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں۔ میری بہن اور بھائی بہت خوش تھے، ان کی آنکھیں تو جیسے چمک گئی تھیں۔ لیکن میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے بھائی سے کہا کہ میری بات سنیں، آپ لوگوں نے والد کی بات کو اہمیت دینے کی بجائے اپنی جیبیں بھرنے کو اہمیت دی ہے، لیکن میں اپنے حصے کے پیسوں سے اپنے باپ کا خواب ضرور پورا کروں گا اور ایک جامع مسجد تعمیر کرواؤں گا تاکہ میرے والد کی روح خوش ہو جائے۔ میری یہ بات سن کر میرا بڑا بھائی کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ ارے لڑکے، ہوش کے ناخن لو، تم پر ویسے بھی کیس چل رہا ہے، اپنے کیس پر پیسے لگاؤ اور خود کو اس کیس سے آزاد کرواؤ۔ میں جس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا وہاں کچھ ایسا پیچیدہ مسئلے پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مجھ پر غبن کا جھوٹا الزام تھا۔ تم نے خود کو اس مقدمے سے آزاد نہیں کروایا تو تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے، اور میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تم جیل میں چلے گئے تو میں تمہارے بیوی بچوں کو بالکل بھی نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں ایک روٹی بھی تمہارے بیوی بچوں کو تمہارے پیچھے سے دوں گا، بے شک وہ بھوکے مر جائیں۔ اپنے بھائی کی بے حسی دیکھ کر میں یکدم چپ سا ہو گیا تھا۔ منہ میں الفاظ بہت تھے لیکن میں نے اپنے بڑے بھائی سے کچھ نہیں کہا۔ میرا بڑا بھائی یہ پوچھنے لگا کہ جو دکانیں ہیں اس کا کتنا کتنا کرایہ آتا ہے۔ وکیل نے پوری تفصیل بتائی تھی، 3 دکانیں ہیں اور تینوں کا کرایہ اتنا آتا ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرو کہ یہ تینوں دکانوں کی قیمت لگواؤ، اور وہ دکانیں میرے والد کی یادگار تھیں، وہیں سے انہوں نے کاروباری سلسلہ شروع کیا تھا، اس لیے ان سے میری جذباتی وابستگی بڑھ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس کی جتنی بھی قیمت لگتی ہے وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ دکانیں بکنے نہیں دوں گا، اسے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بھائی مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں یہ دکانیں بیچنا چاہتا تھا جو کہ ہمارے باپ کی نشانی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا تم ان دکانوں کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ان دکانوں سے میرے والد کی یادیں جڑی ہیں اور میں ان یادوں کا سودا نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی مسکرا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ شاید تمہارا دماغ واقعی پھر گیا ہے، تم بے فضولی ان دکانوں پر اپنا پیسہ برباد کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا میرا پیسہ ہے، میں اس کا جو چاہے کروں۔ میری بات سن کر میرا بھائی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، میری طرف سے چاہے اپنے پیسوں کو آگ لگا دو، مجھے کیا لگے، لیکن اگر تو یہ دکانیں خریدنا چاہتا ہے تو میں تم سے اس کی قیمت مارکیٹ کی قیمت سے 5 گنا زیادہ لوں گا۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر وہ مجھ سے مارکیٹ کی قیمت سے 5 گنا زیادہ کیوں لینا چاہتا ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کچھ رعایت کرتے۔ فاروق بھائی کو شاید یہ لگا تھا کہ یہ سن کر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں نے سب کے سامنے اس بات کی حامی بھر لی کہ میں یہ دکانوں کی قیمت آپ کو 5 گنا زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر فاروق بھائی طنزیہ مسکرائے تھے، ان کو تو لگتا تھا کہ شاید میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، مگر مجھے پیسوں سے زیادہ اپنے باپ کی وصیت اور ان کی یادوں سے محبت تھی۔ اگلے روز تک میں نے ان دکانوں کی 5 گنا زیادہ قیمت اپنے بھائی کو ادا کی، جو کہ میری بہن اور میرے بھائی نے آپس میں بانٹ لی۔ میں تو ابھی تک گویا خواب کی کیفیت میں تھا کہ کیسے یہ دونوں اس قدر بدل سکتے ہیں۔ کیا یہ لوگ شروع سے ہی والد صاحب سے پیسوں کی خاطر محبت کرتے تھے؟ پیسوں کی خاطر وہ اپنے باپ کی وصیت تک کو بھول گئے، اور اب ان کی دولت کی خاطر ان کی وصیت کے مطابق اگر میں یتیموں کو یہ دولت دینا چاہتا ہوں تو ان لوگوں نے مجھ سے بھی ہر رشتہ توڑ دیا ہے۔ بہرحال چند روز بعد تمام تر کاغذی معاملات طے ہونے کے بعد وہ تینوں دکانیں میرے نام ہو چکی تھیں۔ میں وکیل صاحب کے ساتھ ان دکانوں کی جانب گیا، چونکہ میں وہاں پر آج پہلی مرتبہ جا رہا تھا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ وکیل صاحب ان دکانداروں سے میرا تعارف کروا دیں کہ اس کے بعد وہ کرایہ انہوں نے مجھے دینا ہے۔ وہ دکانیں کافی بڑی تھیں، تینوں دکانوں میں کام کرنے والے لوگ سبھی بڑے ہی با اخلاق اور اچھے تھے۔ سب سے پہلے ہم پہلی دکان پر گئے اور وکیل صاحب نے اس دکاندار کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جناب، آج کے بعد میں ان دکانوں کا کرایہ آپ کو دے دیا کروں گا، مگر میں نے گہری سانس خارج کر کے کہا کہ تم یہ کرایہ ہو سکے تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو دے دیا کرنا۔ میں باقی دکانداروں کو بھی یہی کہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دکانوں کا کرایہ میں یتیموں اور بے سہارا بچوں پر خرچ کروں۔ میری بات سن کر نہ جانے شخص کو کیا ہوا کہ وہ مجھے بہت دیر تک سر تا پیر دیکھنے لگا، پھر وہ شخص چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا کہ ٹھیک ہے،
میں آپ کو ان دکانوں کا کرایہ 5 گنا بڑھا کر دے دوں گا۔ 5 گنا بڑھا کر لینے کی بات سنی تو میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں میرے بھائی کی بات گونجی تھی۔ میرے بھائی نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے دکانوں کی قیمت 5 گنا زیادہ لے گا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ دکاندار مجھ سے تو کچھ نہ بولا، البتہ وکیل صاحب سے کہنے لگا کہ یہ شخص رونے کیوں لگا ہے؟ کیا میری بات اسے بری لگی ہے؟ تو وکیل صاحب کہنے لگے کہ نہیں، دراصل دکانوں کی انہیں 5 گنا زیادہ قیمت دینا پڑی ہے، کیونکہ ان کے بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ دکانیں بیچی جائیں، مگر چونکہ یہ دکانیں ان کے باپ کی نشانی تھی، اس لیے وہ انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر وہ دکاندار بڑا متاثر ہوا تھا، کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، آپ بڑے ہی نیک دل کے مالک ہیں، خدا آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ دراصل پچھلے 7-8 سالوں سے دکانوں کا وہی کرایہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی بڑے ہی نیک اور اعلیٰ ظرف انسان تھے، انہوں نے تو ہم سے کبھی کرایہ مانگا تک نہیں تھا، بلکہ ہم خود ہی کرایہ دے آیا کرتے تھے۔ آج تک کرایہ بڑھانے کی انہوں نے ڈیمانڈ نہ کی۔ اس لیے چونکہ اب آپ ایک کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کرایہ آج کے وقت کے مطابق 5 گنا زیادہ کر کے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر دوسری دکان پر چلا آیا۔ اس کے سامنے بھی یہی مدعا رکھا کہ میں ان دکانوں کا کرایہ غریبوں میں اور یتیموں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ در حقیقت میں نے پچھلے 3 سال سے اس دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں خود بھی ایک غریب اور یتیم شخص تھا۔ آپ کے والد صاحب نے مجھے یہاں پر مفت میں کاروبار لگا کے دیا اور آج ماشاءاللہ سے میں اتنی بڑی دکان اور اس میں رکھی قیمتی سامان کا اکیلا وارث ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کو اس دکان کا کرایہ واپس کر دیتا ہوں، مگر آپ کے والد صاحب نے اپنی حیات میں کہا کہ نہیں، تم وہ کرایہ ضرورت مند لوگوں پر خرچ کر دیا کرنا۔ اب چونکہ آپ نے نیک عمل کرنا ہے تو میں آپ کو نہ صرف پچھلے سالوں کا بقایا کرایہ دوں گا، بلکہ اس ماہ کا کرایہ بھی 5 گنا زیادہ دوں گا، کیونکہ یہ یتیموں کا حق ہوگا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود تھے؟ اپنے بھائی اور بہن کا ظرف دیکھ کر تو مجھے لگا تھا جیسے ساری دنیا ہی ایسی ہے، مگر نہیں، یہاں تو مجھ سے بھی اچھے لوگ موجود تھے۔ تیسرے شخص کی دکان پر گیا تو اس نے بھی مجھے مایوس نہیں لوٹایا تھا، کہنے لگا کہ میں رمضان میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس مرتبہ بھی دوں گا، آپ میرے پاس چلے آنا، میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں گا۔ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد میں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلایا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ تبھی مجھے میری بیوی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں تو جیسے اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلا تھا اور بھاگ کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں قدم رکھا تو جو منظر دیکھا، دیکھ کر تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ میرا 17 سالہ بچہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر چکا تھا۔ وہ کیسے گرا تھا یہ سب تو میں اس وقت پوچھنے کی حالت میں ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے بچے کی دماغ پر چوٹ لگ چکی تھی اور اس کے ناک اور کانوں سے بے تحاشا خون جاری ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس خون کو روکوں یا بہنے دوں، کیونکہ ہو نہ ہو اس کے دماغ کی کوئی نس لیک ہو چکی ہے۔ اگر اس خون کو روکا جاتا تو اس کے دماغ میں خون چلا جاتا اور اس کے لیے مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ہم دونوں میاں بیوی فوراً ہسپتال پہنچے۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا مگر ذہنی معذور تھا۔ بچپن میں جب یہ 1 سال کا تھا تو بیڈ سے بہت برے طریقے سے گرا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ناک اور منہ سے یوں ہی خون آیا تھا، جس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کی ذہنی کیفیت بالکل بچگانہ ہی رہی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی یہی حالت ہو چکی تھی، مجھے تو جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے ساتھ اندر بھیج چکا تھا۔ میری بیوی بہت رو رہی تھی اور میں اپنے رب کے حضور دعا کر رہا تھا کہ میرا بچہ بچ جائے۔ بھلے ہی وہ نارمل نہ تھا مگر میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر عزیز تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا بچہ کومے کی کیفیت میں جا چکا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گا، بس آپ لوگ دعا کریں، اب دعا ہی آپ کے بچے کو بچا سکتی ہے۔ میں تو جیسے زندگی اور موت کی سولی پر لٹک چکا تھا۔ میرا بچہ کئی مشینوں اور نلکیوں کے بیچ میں پڑا تھا، اس کے دماغ کا خون آنا تو بند ہو چکا تھا مگر اسے ہوش نہیں آئی تھی۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے کہ میرا بچہ یوں ہی ہسپتال میں بے سدھ پڑا تھا۔ 3 ہفتوں بعد جب میں اس کے سرہانے بیٹھا اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر رہا تھا تو اٹھتے ہی اس نے بالکل عام لوگوں جیسے بات کرنا شروع کر دی۔ میں تو جیسے ایک پل کو مبہوت سا رہ چکا تھا، اس کے الفاظ میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی۔
وہ جو پہلے اٹک اٹک کر اور بچوں کی طرح باتیں کرتا تھا، اب ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے جب میرے بچے کو بالکل تندرست دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ کہنے لگے یہ تو معجزہ ہو گیا۔ فوراً میرے بچے کے تمام تر ٹیسٹ کیے گئے اور کہا جانے لگا کہ آپ کے بچے کی دماغ پر گہری چوٹ کی وجہ سے تمام تر خرابی درست ہو چکی ہے۔ یہ بالکل صحت یاب ہو چکا ہے، بس کچھ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹروں کو شکریہ ادا کرنے لگا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یقیناً یہ آپ کی کوئی نیکی ہے یا آپ کے ہاتھ کی خیر ہے، جس کے بنا پر خدا نے آپ کے بچے کو بالکل تندرست کر دیا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ ایک بات آئی تھی کہ صدقہ دینا تو بیماریوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ میں نے تو ابھی صرف صدقہ دینے کی نیت کی تھی، اور میری نیت کے بدلے میں ہی میرے رب نے میرے بچے کو بیماری سے صحت عطا فرما دی تھی۔ اسی پل میں گیا اور اپنے پاس موجود رقم سے میں نے یتیم خانے میں ایک معقول رقم جمع کروائی۔ میرے بہن بھائی اور بہنوئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہر ماہ مجھے وہ کرایہ ملنے لگا اور میں جا کر یتیم خانے میں دینے لگا۔ ایک مرتبہ بہنوئی اور فاروق بھائی نے مجھے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر میرا مذاق اڑانے لگے۔ کہنے لگے کہ ابھی تک تمہارا بچپنا ختم نہیں ہوا، پاگل لڑکے، کب تک چیریٹی والوں کو یہ سب کچھ دیتے رہو گے؟ اسی پل میرا بہنوئی بولا کہ یہ چیریٹی والے تو اپنی جیب بھرتے ہیں، یہ اپنے پاس موجود یتیموں کو کہاں کچھ دیتے ہیں، ان چیریٹی فاؤنڈیشن والوں کے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر سڑک پر بٹھا کر بھیک منگوانی چاہیے۔ میں نے بہنوئی کی بات سنی تو بول اٹھا کہ ہر ایک کی سوچ آپ کی طرح ہوتی تو آج یہاں پر چیریٹی کے جا بجا سینٹر نہ بنے ہوتے، بلکہ ہر کوئی اپنی ہی جیبیں بھر رہا ہوتا۔ یتیم خانے سے نکل کر کامیاب ہونے والے بچے کب کے کچرے کے ڈھیروں پر ہی مرے ہوئے ملتے۔ میری بات پر میرا بہنوئی بفر چکا تھا، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آیا، مگر میں وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی اور میرا گھر آمنے سامنے تھا۔ ایک روز جب میں کام سے واپس گھر آیا تو مجھے گھر کے باہر پولیس کھڑی نظر آئی۔ پولیس کو دیکھا تو میں حیران ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پولیس میرے بھائی کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے جب جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ میرے بھائی کو ڈھونڈنے آئی ہے، جبکہ میرا بھائی تو موقع پر ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ میرا بھائی کسٹم کلیئرنس کا کام کرتا تھا اور انہوں نے اس معاملے میں غیر قانونی کام کیا تھا، جس کا پتہ اب سینئر کو چلا اور یوں ان کے خلاف اچھا خاصا مقدمہ بن چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی جو غبن کی وجہ سے مقدمہ مجھ پر بنایا گیا تھا، وہ حکومت کی طرف سے عام معافی نامے سے مجھے معاف کر دیا گیا اور میں اس مقدمے سے بری الذمہ ہو چکا تھا۔ مجھے تو حیرانگی تھی کہ یہ سب کیسے خدا کا کرم مجھ پر ہوا۔ میرے بڑے بھائی فاروق کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی اور اب اس کی بیوی بچے بری کیفیت میں آ چکے تھے۔ میرے بھائی کی تمام تر پراپرٹی کو ضبط کر لیا گیا۔ مجھے خود پر آنے والا وقت یاد آنے لگا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں جیل میں چلا گیا تو وہ میری بیوی بچوں کو ایک نوالہ تک نہیں دے گا، مگر میں اس جیسا نہیں تھا۔ ہر مہینے میں راشن اپنی بھابھی کے گھر ڈلوا دیا کرتا، معقول رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کرتا تاکہ ان کے اور بچوں کے خرچے پورے ہو سکیں۔ میرا بہنوئی، جو کہ بڑا ہی عیاش پسند اور شراب نوشی کیا کرتا تھا، ایک روز نئے سال کی پارٹی پر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے دوست نے اس کی جانب ایک شراب کا گلاس بڑھایا، اس نے گلاس پکڑنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ تو گویا ساکت ہو چکا تھا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا وجود سن ہونے لگا اور وہ وہیں پر گر گیا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پیر پر انتہائی زہریلا کیڑا کاٹ کر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ اگر جلد ہی ان کے دائیں پیر کو نہ کاٹا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یوں میرے بہنوئی کا پہلے پیر کٹا اور پھر پوری ٹانگیں کٹ گئیں۔ وہ معذور ہو چکا تھا اور مجھے تو بس اپنے بہنوئی کی ایک ہی بات گونجتی ہوئی سنائی دینے لگی کہ چیریٹی والوں کے تو ہاتھ پیر ہی کاٹ دینے چاہیے۔ در حقیقت جو کچھ میرے بھائی اور بہنوئی نے دوسروں کے لیے بولا تھا، وہ خود ہی اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ شاید یہی ان کا انجام تھا۔ وہیں رمضان آتے ہی میں اپنے تیسرے دکاندار کے پاس گیا تو اس نے مجھے پیسوں سے بھرا بیگ دیا۔ اس قدر پیسے تو اس ایک شخص کی زکوٰۃ نہیں بنتی تھی، مگر اس شخص نے کہا کہ یہ میرے نہیں بلکہ میرے رشتہ داروں کی بھی زکوٰۃ ہے، جو کہ میں امانت کی طور پر آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ اسے مستحق تک پہنچا دیں گے۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہ تمام رقم لے کر ایک ٹرسٹ میں چلایا، جہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک یتیم خانہ، یتیم بچوں کے لیے پرائمری تک اسکول اور ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً ان تمام کاموں کے لیے پیسے نکال کر چیک ان کو تھما دیا۔ وہ حیران تھے کہ بھلا ایک ہی شخص اتنا زیادہ مال یتیموں کے نام کیسے کر سکتا ہے، مگر میں نے انہیں یہی کہا کہ میرے بابا کے حق میں دعا کر دیجیے گا،
خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین۔